رات کے آخری پہر حویلی کے اندر ایک چیخ گونجی، اور اس چیخ نے صرف دیواریں نہیں ہلائیں بلکہ ایک ایسی حقیقت کو بھی جنم دیا جو برسوں سے دفن تھی۔ ایک غریب لڑکی جو صرف اپنے کار کا چولہا جلانے کے لیے اس حویلی میں کام کرنے آئی تھی، اسے نہیں معلوم تھا کہ یہاں ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک راز چھپا ہوا ہے۔ وہ جس دن ملک صاحب اچانک واپس آئے اور اس دن حویلی کی دیواروں نے بھی سانس روک لی تھی۔ یہ کہانی ہے عزت کی، شک کی اور ایک ایسی سازش کی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ میرا نام مریم ہے، میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ابو ایک پرانی دکان پر کام کرتے تھے اور گھر میں 4 بہن بھائی تھے۔ حالات اتنے خراب تھے کہ اکثر رات کو کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن محلے کی ایک عورت ہمارے گھر آئی۔ وہ بڑی امیر حویلی میں کام کرتی تھی۔ اس نے بتایا کہ ملکانی صاحبہ کو ایک مددگار لڑکی کی ضرورت ہے جو گھر کے کام اور بزرگوں کی دیکھ بھال میں مدد کرے۔ مجھے یہ موقع سنہری لگا۔ گھر کے حالات بدل سکتے تھے، اس لیے میں حویلی جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ جب میں پہلی بار اس حویلی میں داخل ہوئی تو ایسا لگا جیسے کسی اور دنیا میں آ گئی ہوں۔ اونچے دروازے، بڑے بڑے کمرے اور خاموش ماحول، لیکن اس خاموشی میں عجیب سی بھاری پن تھا۔ ملکانی صاحبہ ایک سخت مزاج عورت تھیں۔ ان کی باتوں میں نرمی کم اور حکم زیادہ ہوتا تھا۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور کہا، تمہیں یہاں ہر کام وقت پر کرنا ہوگا، کوئی غلطی برداشت نہیں ہوگی۔ میں نے سر جھکا کر ہاں کر دی۔ شروع میں سب کچھ نارمل تھا، میں صفائی کرتی، کھانا بناتی اور گھر کے چھوٹے کام دیکھتی، لیکن جلد ہی میں نے محسوس کیا کہ ملکانی صاحبہ بہت چالاک اور شک کرنے والی عورت ہیں۔ وہ ہر کسی پر نظر رکھتی ہیں۔ کبھی کبھی وہ بلا وجہ مجھے غور سے دیکھتی، جیسے میرے بارے میں کچھ سوچ رہی ہوں۔ مجھے یہ سب عجیب لگتا تھا، مگر میں خاموش رہی۔ ایک دن حویلی میں اچانک ہلچل مچ گئی۔ نوکر دوڑ رہے تھے، دروازے صاف کیے جا رہے تھے اور ملکانی صاحبہ بے چینی سے ادھر ادھر چل رہی تھی۔ میں نے پوچھا تو بتایا گیا ملک صاحب بیرون ملک سے واپس آ رہے ہیں۔ یہ پہلا موقع تھا جب میں نے ملک صاحب کو دیکھا۔ وہ ایک سنجیدہ، باوقار اور خاموش انسان تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی، جیسے وہ بہت کچھ دیکھ چکے ہوں۔ انہوں نے سب کو سلام کیا لیکن زیادہ بات نہیں کی۔ ملک صاحب کے آنے کے بعد حویلی کا ماحول بدلنے لگا۔ کبھی کبھی وہ مجھ سے عام باتیں پوچھ لیتے، جیسے کام ٹھیک چل رہا ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں۔ میں سیدھا جواب دیتی، لیکن ملکانی صاحبہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ ایک دن انہوں نے مجھے بلایا اور سخت لہجے میں کہا، تمہاری حیثیت صرف ایک نوکرانی کی ہے، زیادہ نزدیک جانے کی کوشش مت کرنا۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ میں نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کی تھی۔ ایک دن میں ہال میں صفائی کر رہی تھی جب اچانک ملک صاحب آ گئے۔ میں نے ادب سے سلام کیا اور ایک طرف ہو گئی۔ اسی لمحے ملکانی صاحبہ وہاں آ گئی۔ انہوں نے مجھے اور ملک صاحب کو ایک ساتھ دیکھ لیا۔ ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور پھر انہوں نے وہ بات کہہ دی جس نے میری زندگی بدل دی، مجھے تم پر شک ہے، تم یہاں کام کے لیے نہیں آئی ہو۔ میں کانپ گئی۔ میں نے لاکھ صفائی دی لیکن کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ اگلے دن مجھے کچن کے کام سے ہٹا دیا گیا۔ نوکر مجھ سے دور رہنے لگے۔ مجھے محسوس ہونے لگا جیسے میں اس حویلی میں اجنبی ہو گئی ہوں۔ ملک صاحب بھی پہلے کی طرح بات نہیں کرتے تھے، بس خاموش رہتے، جیسے کسی سوچ میں گم ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ ایک رات میں کچن میں اکیلی بیٹھی تھی جب ایک بوڑھا ملازم میرے پاس آیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، بیٹی تم یہاں کسی غلط فہمی کا شکار ہو گئی ہو۔ میں نے پوچھا، کیا مطلب؟ وہ خاموش رہا، پھر بولا، اس حویلی میں سب کچھ صاف نہیں، پرانے راز ہیں جو کسی کو نہیں معلوم ہونے دیے جاتے۔ میرے دل میں خوف اور تجسس دونوں بڑھ گئے۔ کچھ دن بعد مجھے ایک پرانا کمرہ صاف کرنے کو کہا گیا۔ وہ کمرہ بند تھا اور وہاں کافی پرانی چیزیں رکھی تھیں۔ صفائی کرتے ہوئے مجھے ایک فائل ملی۔ اس میں پرانی تصویریں اور کچھ کاغذات تھے۔ ان میں ایک ایسی سچائی چھپی تھی جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ اصل میں ملکانی صاحبہ ہمیشہ سے اس حویلی کی اصل مالک نہیں تھی، بلکہ کچھ معاملات ایسے تھے جنہوں نے انہیں سخت اور کنٹرولنگ بنا دیا تھا۔ اور سب سے بڑا راز یہ تھا کہ ملک صاحب بھی ایک پرانی خاندانی جنگ کا حصہ تھے۔ اب حویلی میں ہر طرف کشمکش شروع ہو چکی تھی۔
ملکانی صاحبہ مجھ سے مزید سخت ہو گئیں کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ میں کچھ جان گئی ہوں، لیکن میں صرف ایک عام لڑکی تھی جو صرف سچ سے ڈرتی نہیں تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں خاموش نہیں رہوں گی۔ ایک دن پورے گھر کے سامنے سب کو اکٹھا کیا۔ ملک صاحب، ملکانی صاحبہ، نوکر سب موجود تھے۔ میں نے وہ فائل سب کے سامنے رکھ دی۔ خاموشی چھا گئی۔ پھر ایک ایک کر کے سچ سامنے آنے لگا۔ پرانی غلط فہمیاں، رشتوں کی تلخی اور طاقت کی لڑائی سب کھل کر سامنے آ گئے۔ ملکانی صاحبہ پہلی بار خاموش ہو گئیں۔ اس دن کے بعد حویلی کا ماحول بدل گیا۔ میں نے نوکری چھوڑ دی، لیکن عزت کے ساتھ۔ ملک صاحب نے مجھے انصاف دینے کی کوشش کی، لیکن میں نے صرف اتنا کہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس سچ سامنے آ گیا، یہی کافی ہے۔ کبھی کبھی بڑے گھروں کے اندر سب سے بڑا سچ چھپا ہوتا ہے، اور وہ سچ ایک عام انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔